اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں اس بابرکت مہینہ عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مہلت دے دی، پھر ایک مرتبہ ہمیں وقت دے دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان مہمان ہے، در حقیقت یہ کہ مہمان ہم ہیں، رمضان مہمان نہیں ہے۔ رمضان تو آتا ہے، ہر سال آتا ہے، ہم رہیں گے تب بھی آئے گا، نہیں رہیں گے تب بھی آئے گا۔ ہم نہیں تھے تب بھی رمضان مبارک آتا تھا۔ مہمان تو ہم ہیں کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس مبارک مہینے کی، اور اس مبارک مہینے کی قدر جان کر اس مہینے کی خاص رحمت اور اس مہینے کے انوارات و برکات سے ہم کو فیض یافتہ ہونا ہے۔ اس مہینے کی متبرک مہینے کی جو برکات ہے ہمیں اپنے تئیں اپنے دامن میں اسے بھرنا ہے۔ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، قرآن کریم سے اس مہینے کو گہرا تعلق اور نسبت ہے۔ یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اس مبارک مہینے، اس مقدس مہینے کی تعظیم اور تقریب نہیں کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح ان سال میں ہم رمضان مبارک کو گزار رہے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اس طرح سے عبادت نہیں کرتے، رمضان کا وہ احترام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا، جو ایک مسلمان پر ضروری تھا، جو ایک مسلمان پر لازم تھا۔ ہم نے رمضان کا مہینہ بس ایسے ہی عام دنوں کی طرح سمجھ لیا اور بس اپنا ایک خلا پور کرنے کے لیے ہم اس میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ باقی روزہ رکھنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، جس طرح ہم عام دنوں کو گزارتے ہیں اسی طرح ہم رمضان کے مہینے کو بھی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی تعظیم کے خلاف ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو اور گہرا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر کے اپنی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں، اپنی تمام شکوہ و شکایت اللہ کے دربار میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری غفلت یہ ہے کہ بھائیوں، ہم نے رمضان کا مہینے کو بھی رمضان کے مہینے کو ہم نے وہ عظمت اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا اس لیے کیا ہے، بندے کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ بندہ میری عبادت کے اندر زندگی کو گزارے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی ہے زمانے کی، پھر رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ آئیے ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ بھائی انسان خسارے میں کیسا ہے۔ ایک مثال یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی تو ایک برف والے کی طرح ہے۔ بھائی ایک فقیر ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کی عورت نے اس کو یہ کہا کہ جاؤ یہ برف ہے اور آپ بازار میں جا کر اس برف کو بیچ کر ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ، شام کو کچھ گھر پر بنا لیں گے۔ وہ آدمی نکلتا ہے برف کی سل لے کر، اور جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو راستے میں ایک مداری مل جاتا ہے، تو اس کو وہ کھیل اچھا لگتا ہے مداری کا، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس برف ہے اور برف پگھل رہا ہے، لیکن وہ اس کھیل کے اندر اس کی کشش اس کو اتنی بھائی کہ وہ وہاں رک گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو سمجھ آیا، وہ وہاں سے چلا، آگے چلا، پھر ایک جگہ وہ رک گیا کہ کھیل دکھانے والا، کرتب دکھانے والا کرتب دکھا رہا ہے، اس کو وہ اچھا لگا، وہ وہاں پر رک گئے۔ اب اس کے پاس برف ہے، وہ رکا، برف گل رہا ہے، پگھل رہا ہے، وہ لہو و لعب کے اندر مصروف ہے، اسے خیال نہیں ہے کہ میری جو پونجی ہے، میرا جو سرمایہ ہے وہ تو پگھل رہا ہے۔
عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو گناہ میں مصروف ہو جاتا ہے. اب یہ برف والا برف بیچنے جانا ہے اس کو، لیکن یہ مصروف ہو گیا کسی کھیل کے دیکھنے والے میں، کسی کے کرتب دیکھنے والے میں. تو جب دوسری مرتبہ رکا تو اس کا برف اور پگھل گیا. وہ آگے گیا، دکان پر گیا، دکان والے سے بات چیت کر رہا تھا کہ برف اس کا پگھل رہا. اب جب اس کو پیش کرنے لگا تو برف جب اس نے دکاندار کے سامنے پیش کیا تو دکاندار نے کہا بھائی یہ تو برف اس قابل نہیں کہ اس کو خریدا جا سکے، یہ برف اس لائق نہیں کہ میں اس کو خرید کر آپ کو اس کے بدلے میں پیسے دے دوں، لہٰذا یہ برف آپ کا نہیں، یہ تو بہت چھوٹا ہو گیا، یہ تو پگھل گیا، آپ کو ابتدا میں لے کر آنا چاہیے تھا. لیکن انسان ایک وہ مصروف تھا، مشغول تھا، نہیں لا سکا. اب یہی انسان خسارے میں ہے، اس کی زندگی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی ہے. 60 سال 70 سال زندگی انسان گزارتا ہے، خوشحالی کی زندگی 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے. انسان کو بستر پر آ کر پڑنا ہے، لیکن انسان ہے کہ ان اپنی مختصر پونجی کو لے کر وہ لہو العب کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے. اسے خیال نہیں ہے کہ میری زندگی کا برف پگھل رہا ہے، میری زندگی ختم ہو رہی ہے. میں جہاں رکتا ہوں زندگی دنیا کی مصروفیات کے اندر جہاں پہنچتا ہوں سوائے گناہ کے مجھے کچھ نہیں ملتا ہے. لیکن انسان ہے کہ پھر اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، تھوڑا چلتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، تھوڑا چلتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. یوں انسان زندگی گزارتا ہے. آخر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مختصر زندگی ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اب تو قبرستان کی زیارت کو آ گیا ہے، انسان اب تو تیری حد ختم ہو چکی ہے، اب تیرا سرمایہ ختم ہو چکا ہے، زندگی کا عین وقت ختم ہو چکا ہے. اب تو اٹھنا چاہے بستر سے نہیں اٹھ سکتا ہے، اب تو کھڑا ہونا چاہے خود کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو پانی پینا چاہے خود پانی نہیں پی سکتا ہے. انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جب تجھے پیدا فرمایا تھا تو بے سہارا تھا، تو بے یار و مددگار تھا. اب تیری زندگی کے لیے کیا وقت ہے کہ تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی جوانی دی ہے، تھوڑا سا وقت دیا ہے، تھوڑا سا سرمایہ دیا ہے، تھوڑا سا پیسہ دیا ہے. اب تو اپنے پیسوں کی لالچ کے اندر آ کر، اب تو اپنے لہو و لعب کے اندر آ کر، اب تو اپنی بہن مستی کے اندر آ کر کہ جو جوانی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارنی تھی، جو جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارنی تھی، اللہ کو منانے میں گزارنی تھی، انسان تو نے اس زندگی کو رب کے نافرمانی میں گزارا ہے، تو نے اپنے آقا کو ناراض کرنے میں گزارا ہے. میرا اور آپ کا نوکر ہماری مرضی کے خلاف کام کرے، مجھے اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے. کائنات کا بنانے والا مالک، کائنات کو تخلیق کرنے والا مالک جب اس کی نافرمانی کریں گے، جب اس کی حکم ادوری کریں گے، کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ ناراض نہیں ہوگا؟ یہ تو ہماری خام خیالی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو مناتے نہیں ہیں، اپنے لوٹے ہوئے رب کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے، تھوڑی سی مہلت دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مبارک مہینے کو قرآن کریم سے خاصی نسبت ہے. رب کریم نے قرآن مقدس کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے. ابراہیم کی امت سے ہی اس مہینے میں نازل ہوئے، تورات اس مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اس مہینے کے اندر نازل ہوئی. اب مسلمانوں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم بھی دی ہے، ہمیں زبان بھی دی ہے، ہمیں اپنے اعضاء صحیح سالم بھی دیے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں یہ رمضان کا مہینہ گزارتے بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس مہینے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لگاتے ہیں بھی یا نہیں لگاتے ہیں. روزہ میں نے بھی رکھا، روزہ آپ نے بھی رکھا. ایک روزہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تب رکھتا ہے. اس روزے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے بچنا ہے، زنا کاری سے بچنا ہے، جھوٹ سے
بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، عیاری اور بدمعاشی سے بچنا ہے. یہ انسان نے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد یہ روزہ رکھا ہے، اس کی نیت اس نے باندھی ہے، اب یہ روزہ کل قیامت کے دن اس کا کھلنا ہے. ایک روزہ ہم نے صبح کے وقت رکھا ہے، فجر سے پہلے ہم نے اس کی نیت باندھی ہے، اب ہمیں اس روزے کو غروب آفتاب کے وقت ہمیں اسے کھولنا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے یہ روزہ کو رکھا ہے، اب اس روزے کے کچھ تقاضے ہیں. اس روزے کو رکھنے کے بعد انسان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلے. بھائی عام دنوں کی طرح ہم یہ دن نہیں گزار سکتے ہیں. روزہ بڑا بابرکت ہے، بڑا مقدس ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچ جایا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ یہ ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا آلہ ہے. جس طرح انسان جن کے اندر اپنے لیے کوئی آلہ لگاتا ہے، اپنے بچنے کے لیے سامان وہ اختیار کرتا ہے، روزہ یہ جہنم سے بچنے کے لیے انسان کے لیے بہترین قیمتی سرمایہ ہے. اب ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی مسلمانوں، میری اور آپ کی زندگی وہی ہوتی ہے، میں اور آپ وہی طرز اختیار کرتے ہیں. نہ ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، نہ ہم سچ بولتے ہیں، ہماری نگاہیں بدنظری کرتی ہے. یاد رکھیے روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء بعض اس پر اتفاق بھی کرتے ہیں کہ بھائی غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم دوسروں کی غیبت اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، ہماری مجلس غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف بھوکے رہتے ہیں، ہمیں اس کا ثواب نہیں ملتا ہے. ہم زنا کر لیتے ہیں، آنکھوں سے غلط نگاہ ڈال دیتے ہیں کسی نامحرم پر، ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے. ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، فرشتے ہم سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں، روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روزے کا اہتمام کریں، ہم اپنے روزے کا اس کو صحیح نہج پر لائیں، اس کو صحیح مقام تک پہنچائیں. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو پہنچنے سے پہلے ہم اپنے روزے کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنے روزے کو پھاڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے ہماری زندگی کا بہت کم وقت ہے، ہمیں بہت کم وقت یہاں دیا گیا ہے. اب دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے. جب انسان کو یہ کہہ دیا گیا کہ دنیا ایک آخرت کی کھیتی ہے، دنیا ایک آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، اب انسان کو اتنے کم وقت کی مہلت کے اندر اب انسان چاہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کے اندر زندگی گزاروں تو انسان گزار لے. لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن اسے پیش ہونا ہے. کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش اس کے سامنے ہونی ہے. جو وہاں ہم اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہم کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھائیں گے؟ اس کو آہستہ کم کرو. بھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کوئی بھی روزہ نہ چھوڑے، روزے کا اہتمام فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض روزے کو چھوڑ دیتا ہے، رمضان کے مہینے کو روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، یاد رکھو اگر وہ تمام نفل روزے رکھتا رہے، یاد رکھیے وہ فرض روزے کی عبادت اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہمیں اس کا خیال نہیں ہے کہ فرض روزے کا ثواب کتنا ہے. انسان فرض روزہ رکھتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے انوارات و برکات کو کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں. جب انسان روزہ کھولتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلائیں گے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور یاد رکھیے روزہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے. روزہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے کیسے بھائیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پیتے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سخی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے. ہم بھوکا رہتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پیتے نہیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھائیو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ہمارے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہم پر ستاری کیے ہوئے ہیں. اب ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا ہے کہ بھائیو جو گناہ تم نے کیے ہیں اپنے رب کے سامنے حضوری
पेश करके तुम अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करा लो। रब तबारक व तआला ने तुम्हें एक महीना दिया है, इस महीने के अंदर तुम अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रूठे हुए रब को राज़ी कर लो। मुसलमानों, अपना रब रूठा हुआ है, हमारा अल्लाह हमसे रूठा हुआ है। हमें जब ये पता नहीं चलता है तो ये हमारी कम फहमी है, हमारी कम कजरवी है कि हम रब तबारक व तआला को रूठे हुए को नहीं मनाते हैं, हम अपने रब तबारक व तआला से गिरियाज़ारी नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से मोहब्बत फरमाता है, लेकिन जब मुसलमान बंदे की तरफ से कोई वो फ़ेल अंजाम होता है कि रब तबारक व तआला की मंशा के खिलाफ होता है तो हमारा नाराज हो जाता है। हमने अपनी जिंदगी को झूठ बोल कर गुजारा है, कभी हमारी परेशानी पर बल नहीं आया है। हमने अपनी जिंदगी के अंदर कितने सूद खाए हैं, लेकिन कभी हमारी परेशानी पर बल नहीं आता है। हमने कितनी बदनिगाही की, कितने झूठ बोले, लेकिन वो रब तबारक व तआला को देखिए कि भाइयों हम पर सत्तारी किए हुए हैं, कभी हमारा उसने पर्दाफाश नहीं किया है। मैं अगर आपका नौकर हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप माशरे के अंदर उसको उभारोगे, माशरे के अंदर उसको फैलाओगे, उसका इफ्शा करोगे। रब तबारक व तआला को तो देखो जो गुनाह करने के बावजूद तुम पर छुपाए हुए हैं, हमारे गुनाह की पर्दापोशी किए हुए हैं, हम झूठ बोलते हैं, मेरा रब सत्तारी किए हुए है, हम गाली देते हैं, हमारा रब सत्तारी किए हुए हैं, हम गाली भी देते हैं, ज़िना करते हैं, झूठ बोलते हैं, अय्याशी करते हैं, शराब नोशी में जिंदगी गुजारते हैं, चोरी करते हैं, हमारा रब हम पर पर्दापोशी किए हुए है। आज अगर कोई झूठ बोल दे, आज अगर कोई चोरी कर ले, लोग अगर उसको पकड़ ले, माशरे के अंदर उसको उभारते हैं, लोगों तुम्हारा और मेरा मालिक देखो जो हमारे गुनाहों के बावजूद हम पर सत्तारी किए हुए हैं, हम पर पर्दापोशी किया हुए है। क्या उस रब तबारक व तआला का ये हक है कि उसकी शरीयत को पाश किया जाए, क्या उसकी शरीयत को छोड़ा जाए, क्या उस महीने को हम बेहरमती करें, उस महीने के अंदर रोजे को छोड़कर उसकी बेहरमती करें? हम ये उसका सिला नहीं दे सकते हैं। मुसलमानों, रब तबारक व तआला की ज़मीन कहती है जब बंदा ज़िना करके उस पर चलता है, जब बंदा करके उस पर चलता है, रब की ज़मीन कहती है अल्लाह हुक्म दे इसको मैं ज़मीन के नीचे धंसा दूं, लेकिन रब तबारक व तआला फरमाते हैं नहीं, मुझे उम्मीद है मेरा बंदा तौबा कर लेगा। रब उसको मोहलत देता है। मुसलमानों, हमें अल्लाह ने यहाँ तक मोहलत देती है, कब मेरी मौत आ जाए, कब आपकी मौत आ जाए, कहाँ मर जाए, किस हालत में मर जाए, कैसे मर जाए, मुझे और आपको पता नहीं है। मैं और आप मौत की गारंटी नहीं दे सकते हैं। अभी अच्छा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी मौत की तुम खबर सुनो, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारी मौत की खबर सुनूं, तो क्यों ना उस मौत से पहले कि हम रुसवा होकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाएं, क्यों ना उस मौत से पहले कि जहाँ मैं और आप मेरे हुजूर को अपना चेहरा न दिखा सके, क्यों ना मैं और आप उस वक्त से पहले तौबा कर ले कि जहाँ हुजूर की पेशी हो, जहाँ मेरी पेशी हो, कायनात के पैगंबर हो, तमाम अंबिया वहाँ हो और मेरा नबी शर्म से चेहरा फेर ले कि तू तो वो था कि तूने रमजान में भी मुझे नहीं बख्शा। अरे मेरे सहाबा तो वो थे कि बदर का मैदान है, मैदान बदर सजा हुआ है, मैदान का आजाद सजा हुआ है, बहुत थोड़े लोग हैं, वहाँ मुशरिकीन है, यहाँ मेरे जानिसार है, रोजे का मौसम है, रमजान की घड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। तुम होगे तो मेरे दीन फरोश बन कर आए, निकल जाओ मेरे सामने से। मुसलमानों, हम तुम्हारे ऊपर रोजे की वो शिद्दत नहीं है, वो गर्मी नहीं है, लेकिन हम फिर भी रोजा छोड़ देते हैं। ये याद रखिए, ये हमारा कमाल नहीं है, हमें अपने गुनाह पर फख्र नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अपने ऊपर शर्म करना चाहिए और रब तबारक व तआला से फख्र मांगना चाहिए कि अल्लाह कौन सा गुनाह है कि तूने मुझसे अपने रोजे की नेमत छीन ली। मैं रोजा नहीं रख पाता हूँ, मुझे रमजान में भी नमाज की तौफीक नहीं होती है। उम्मन ये सवाल पैदा होता है कि भाई रमजान के अंदर जब शयातीन कैद हो जाते हैं, इंसान गुनाह कहाँ से करता है, इंसान के जज्बात कहाँ से होते हैं? याद रखिए, एक तो शैतान है, हमें अल्लाह के नबी पर वो यकीन है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शयातीन कैद हो जाते हैं, रमजान के महीने में शयातीन नहीं होते हैं, लेकिन इंसान के साथ एक नफ्स है, इंसान के साथ एक नफ्स है। अला वइन्नही बिल जसदी मुल्क़तुन फइज़ा फसदल जसद कुल्लु व इज़ा फसदल जसद कुल्लु, कि इंसान के दिल है उसके जिस्म के अंदर कि जब वो दुरुस्त होता है, वो सही सालिम होता है, तो इंसान का पूरा ढांचा, इंसान का पूरा सही जिस्म सही सालिम होता है। लेकिन जब वो दिल, जब वो मुस्का, वो नोचरा गोश का जब वो बिगड़ता है, इंसान के सारे आज़ा बिगड़ जाते हैं, इंसान फिर उसके
کہ بھائی رمضان روزے رکھنے والوں کو دو موقع پر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک تو جب وہ افطار کرنے کے لیے جب بیٹھتا ہے دسترخوان کے اوپر تو کھانے کی خوشی نہیں ہوتی ہے, انسان کو ایک ایمانی کیفیت اس کو بھارتی ہے, اس کے اندر ایک ایمانی جذبات ابھرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے روزے کی توفیق دی, تو نے مغرب تک مجھے پہنچایا ہے. تو ہمیں اس وقت خوشی ہوتی ہے, جو روزہ رکھتے ہیں انہیں وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں روزہ کھولنے کا موقع ہے اور ہمیں وہاں خوشی محسوس ہوتی ہے. دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوگی کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ تمام انعامات دینے والوں کو فرشتوں کے ذریعے انعامات دلوانے ہوں گے, لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ خود انعام دیں گے کہ روزے والے کہاں ہیں, این الصائم, روزے دار کہاں ہیں, کیونکہ روزے دار کو رب تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے بدلا دے گا. زکات بھی ہے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے دلائیں گے, تم نے کوئی نیک کام کیا ہے اللہ کسی کے ذریعے اس کا بدلہ دلائے گا. جب لیکن روزے کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے, یہ تنہائی میں تھا, اس کی بیوی تھی, حسین جمیل تھی, وہ جمع کر سکتا تھا, اس کے لیے حلال تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ حرام کر دی ہے. وہ رکھا میرے لیے ہے, گھر میں تھا, ٹھنڈا پانی تھا, نہیں پی رہا ہے, میرے لیے نہیں پی رہا ہے, اس کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے زبان ہے, نہیں بول رہا ہے, وہ میرے لیے رک رہا ہے, وہ زنا کر سکتا ہے, طاقت ہے, لیکن میرے لیے رک رہا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بندہ رکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو تمہیں خود اس کا بدلہ دوں گا. اس لیے کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے. ابھی کوئی کسی ہوٹل کے اندر چلا جائے, بند کمرے کے اندر چلا جائے, وہ پانی پیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن روزے دار کس کے لیے رکتا ہے, وہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے رکتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ پھر خود اس کو اپنے ہاتھوں سے بدلا دیا جائے گا, خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلا دیں گے. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مبارک مہینے کی ہم قدردانی کریں. بہت سے لوگ وہ تھے جو گزشتہ کے رمضان میں تھے, اب نہیں ہے. اب آئندہ رمضان میں سے ہمیں سے کون رہے گا, کون اس رمضان کا مہمان ہے, ہمیں نہیں پتا ہے. میں مہمان ہوں یا آپ مہمان ہیں, اس لیے اس مہینے کو بھی بڑے احترام کے ساتھ گزاریں. جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اپنی جوانی کو برباد نہ کیجیے, اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کیجیے. حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں چاروں طرف کفر ہی کفر ہو اور دلدل ہو, لوگ ہمارے خلاف سازی سے رچ رہے ہوں. اور ایک بات اور اپیل کر دوں کہ ہم روزے کے وقت جب ہمیں شدت کی پیاس لگتی ہے تو ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اور طرح طرح کی مصنوعات پیتے ہیں. یاد رکھیے مسلمانوں, تمہیں میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کبھی اسرائیلی چیز کو نہ خریدنا. تمہیں شدت کی پیاس لگی ہے, اپنی انڈین چیز کو پیجیے, اپنی انڈین چیزوں کو استعمال کیجیے, ان یہودیوں کی چیزوں کو استعمال نہ کیجیے جن کے 10 روپے دے کے ہم خود اپنے بچوں کے قاتل بن جائیں. ان یہودی قاتل اور ظالم لوگوں کی ہم امداد نہ کریں. اپنے ٹھنڈوں کو چھوڑ دو, اپنے معصوم بچوں کے لیے, اپنے معصوم بچیوں کے لیے, اپنی معصوم بہنوں کے لیے کہ جو صرف مسجد اقصی کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں, جو صرف مسجد کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں, ہتھیلیوں پر جان رکھ کر وہ نکل رہے ہیں اور مسجد اقصی کے اندر وہ نمازیں ادا کر رہے ہیں, اور ہم ان کے یہاں بیٹھ کر اتنی بھی امداد نہیں کر سکتے ہیں. ہم دعا کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں بھرپور اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. جو لوگ میری بات کی ویڈیو کے ذریعے سنتے ہو, میری ماں بہنوں سے بھی میری اپیل ہے, جہاں تک یہ بات سنتی ہے بہت عاجزانہ اور دردمندانہ میں اپیل کرتا ہوں کہ اسرائیلی چیز کو نہ استعمال کرے, یہودیوں کی چیز کو استعمال نہ کرے. اس سے ہمیں برا ملتا ہے, حرام ہے ان کا استعمال کرنا. ہم 10 روپے کی چیز خریدتے ہیں اور ہم کو کئی ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے, اور پھر وہی ڈالر استعمال کر کے وہ بم کی شکل میں ہمارے معصوم بچوں کے قاتل ہوتے ہیں. ہمیں ایسے طریقے نہیں بنتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہمیں بہت مہذب طریقے سے زندگی گزارنا ہے. یاد رکھیے مسلمانوں, زندگی بہت تھوڑی ہے, ہم پر حالات ایسے ہیں. اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں, رب تبارک و تعالیٰ کو منائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیں, قرآن پڑھیں, عبادت کریں, درود شریف کی کثرت کریں. فالتو بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی پر درود پڑھیے اور اپنے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیجیے. ہم گناہ کرتے ہیں, پورے سال گناہ کرتے ہیں, اللہ ایک مہینہ دیتا ہے, ہمیں توبہ کرنا چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے ظالموں کو اور جب گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے, ہمیں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے. کفر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک لوہار کا واقعہ ہے. وہ لوہار بھٹی کے اندر اپنے ہاتھ کو دیتا تھا, لوہار کا کام کرتا تھا. ایک شخص نے دیکھا کہ بھٹی جل رہی ہے اور یہ شخص اپنے ہاتھ کو بھٹی کے اندر ڈال رہا ہے, اس کے ہاتھوں میں اثر نہیں ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا, بھائی تمہارا اللہ والا نظر آتا ہے, تیرے ہاتھ میں کون سی کرامت ہے, کون سی دعا ہے, کون سی عمل ہے, ہمیں بتلا تو صحیح کہ تیرے ہاتھ میں آگ اثر نہیں کرتی ہے. اس نے کہا
کہ میرے پاس ایک خاتون مانگنے آئی تھی تو میں نے کہا میں تجھے دیتا ہوں، چل میرے گھر پر چل، اور میرے ساتھ غلط خیالات بھی تھے، میں اس سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن وہ عورت چلی گئی اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گی اور مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر وہ عورت آئی اور میں نے اس سے زنا نہیں کیا، میں نے اس کو مال دے دیا۔ جب وہ چلی گئی تو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نہیں، اس کی والدہ خواب میں آئی اور کہا کہ تو نے میری بیٹی کو چھوڑ دیا، تو نے میری بیٹی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر جنت دنیا کی بھی آگ حرام کرے، آخرت کی بھی آگ حرام کرے۔ جب کہا میں صبح کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں نے لوہے کی بھٹی کے اندر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، میرے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو دیکھو بڑے بڑے ظالموں کی، بڑے بڑے گنہگاروں کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، میری اور آپ کی توبہ کیوں قبول نہیں کر سکتا ہے؟ کفل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، روزانہ نئی عورت سے وہ زنا کرتا تھا، روزانہ نئی عورت اس کو چاہیے تھی، اپنے گھر کے اندر بڑا مالدار شخص تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا ایک عورت اس کے پاس مانگنے آئی اور اس کو کہا کہ بھائی میری مدد کر۔ اس عورت نے کہا میں مدد کروں گا، اتنے پیسے تجھے دوں گا، تجھ سے میں زنا بھی کروں گا۔ اس عورت نے کہا میں بدکار نہیں ہوں، تو کہا کہ بھائی میں تو پھر میں نے آپ کو زبردستی بلایا بھی نہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بھائی میرے تو بچے پریشان ہیں، مجھے میرے پیٹ میں یہاں لے کر آئی ہے، اور میں آپ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں کوئی ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، اپنے غریبوں کی امداد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر سخاوت بڑی بچایا کرتی ہے، اس مہینے کے اندر بڑی بابرکت ہے، تمہیں ایک دو اللہ 70 نیکیوں کا ثواب دے گا، تمہیں دوبارہ کر کے دے گا، اضعاف و مضاعف اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو سخی بنائے، سخی بنائے، اپنے پیسوں کو صحیح خرچ کرے۔ تو وہ عورت نے کہا میں تو زانی نہیں، میں تو زناکار نہیں ہوں، تجھے پیسے دینے ہو تو دے، ورنہ میں چلی۔ تو کفل نے کہا کہ اچھا جب اس نے کہا کہ زناکار نہیں ہوں اللہ کے واسطے دے، تو وہ لرز گیا اور اس نے کہا کہ بہنا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا میرے پیسے بھی لے کر جا، میں تجھے زنا بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر فرشتے لکھ کر چلے جایا کرتے تھے، کوئی نیک کام کرتا تھا فرشتے دروازے پر لکھ کے چلے جایا کرتے تھے۔ ہماری شریعت بہت معتدل ہے بھائیوں، ہمیں ہمارا پیارا ہوا نبی ملا ہے جو جب دو مسائل ہوتے تھے، میرا نبی میرا اور آپ کے لیے وہ آسانی والا مسئلہ اختیار کرتے تھے۔ آج ہم وہ ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت کو دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے نبی کی شریعت کو دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات کا نبی وہ ہے، وہ نبی ہے کہ جو جب قیامت کے دن ہمارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلمانوں وہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، طائف میں ہمیں یاد کرنے والا، مینا میں ہمیں یاد کرنے والا، جنت پر ہمیں یاد کرنے والا، موت کے وقت ہمیں یاد کرنے والا۔ میری اور جب آپ کی موت آتی ہے میں تو میرے اور اپنے باپ کو یا اپنے بیٹوں کو یاد کرتا ہوں کہ بھائی میری وصیت ہے، میری وراثت ہے، فلاں جانا لگانا، فلاں کو دینا۔ کائنات کا نبی جا رہا ہے دنیا سے، میرا اور آپ کا نبی جا رہا ہے، ستار جا رہا ہے۔ کون نبی؟ جو کائنات کا نبی ہے، جس کے لیے زمین اور آسمان بچھائے گئے ہیں۔ جب موت کا وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پوچھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ بھائیوں میرا اور آپ کا احسان یہ ہے کہ ہم اس نبی کے لیے زندگی مار کر وقف کر دیں تو بھی کم پڑ جائے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے تڑپا ہو، ہمارے لیے رویا ہو، وہ صحابہ جو ہمارے لیے روئے ہو، کیا ہمارا لیے اس کا یہی صلہ ہے کہ ہم بات بات پر ان کی شریعت کو چھوڑ دیں؟ اس لیے توبہ کریں۔ کفل کا واقعہ رہ گیا تھا، وہ اس عورت نے کہا کہ بھائی میں تو زانی نہیں ہوں، پھر اس نے جب اس کو چھوڑ دیا تو بھائی عورت تو چلی گئی، اسی رات اس کفل کی موت ہو گئی۔ کئی زانی روزانہ زنا کرنے والا جب ہی مرتا ہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں غفر اللہ الکفل، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو بڑا زانی تھا، روزانہ زنا کرتا تھا، اس کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ وہی آئی کہ بھائی اس نے توبہ کر لی، رب تبارک و تعالیٰ نے توبہ کر دی۔ کسی مسجد میں توبہ کرنے نہیں گیا تھا، کسی مسجد کے اندر کسی مجلس میں نہیں گیا تھا، دل کے اندر اپنے ارادے کو بدلا کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، معاف فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرے بھائیو آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہوں پر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم دو، ان کو صحیح تعلیم دو گے یہ آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ ہماری زندگی گزر گئی، ہماری اولادوں کو اس قابل بنائے کہ انہیں کوئی غلط نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی ان پر غلط نگاہ نہ اٹھائے، کوئی ان کو برا نہ کہے۔ آج بازاروں میں دیکھتے ہیں اولاد ہوتی ہے پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے، ایک باپ بھی جانتا ہے ایک بیٹے کے درد کو احساس کو۔
قیمتی سرمایہ آپ کی اولاد ہے. آپ اچھی تربیت دو گے, اچھا محنت ان کو دو گے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہوگا. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. قرآن کا اس میں نماز شروع کی تھی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. اس قرآن کے مہینے والے مہینے کو ہم قرآن کے ساتھ گزارے, اہتمام کے ساتھ تراویح کو سنیں, اپنے مسجدوں کو آباد کریں, اپنے روٹے ہوئے رب کو منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے گا. رب تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر حدیث میں ہے کہ روزانہ جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر سے آزاد کرتے ہیں. یہاں قبرستان ہے, رات میں جانے میں مجھے اور آپ کو ڈر لگتا ہے, ابھی ہم وہاں جا کے سوئیں گے. رب تبارک و تعالیٰ روزانہ وہاں جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں. اس لیے اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں, اپنے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, آپ کو بھی معاف فرمائے. اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے, آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے. بھائی سب توبہ کریں گے نا انشاءاللہ, بلند آواز سے بول انشاءاللہ سب توبہ کریں گے. رمضان کا پورا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. مجھ گنہگار کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. پھر کبھی ملاقات ہوگی.